یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ مقدر والا بلند آواز سے پڑھ لیں، صلو علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کروڑہا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ مالک دو جہاں نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک جیسا ببرکت اور مقدس دن عطا فرمایا۔ مجھے اور آپ تمام احباب کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ تعالی میری اور آپ تمام احباب کی حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائی، آمین ثم آمین۔ برادران اسلام، آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح تم پر روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے۔ آگے فرمایا لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے بارے میں یہ تقاضا کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے پرہیزگار ہو جائیں، میرے بندے متقی بن جائیں۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے آپ نے اندازہ تو لگا لیا ہوگا کہ رب کائنات نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب ساتھ ہی جب کسی کو کوئی نئی چیز ملے تو وہ پریشان ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کی امت کو پریشان نہیں ہونے دیا، بلکہ ان کی تسلی کے لیے فرمایا، پریشان نہیں ہونا، تمہیں بھی ویسے ہی روزے دیے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں کو دیے تھے۔ ان میں اور تم میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ تھوڑا سا فرق تمہیں نظر آتا ہے، لیکن وہ بظاہر بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ رب فرماتا ہے میں یہ چاہتا ہوں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جہاں تک روزوں کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے تم سے پہلے بھی لوگوں کو روزے دیے ہیں۔ تو برادران اسلام یہ یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام سے پہلے بعض رسول ہیں، بعض نبی ایسے ہیں جن کو روزے دیے ہیں اور ان کی امتوں کو بھی روزے دیے ہیں۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی بابرکت اور مقدس ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو ہر ماہ کے 3 روزے عطا فرمائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر ہے، حضرت نوح علیہ السلام پورا سال روزے رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام، ایک نام ہے حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کا۔ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آج روزہ رکھا ہے، کل نہیں رکھتے تھے، اس سے اگلے دن رکھتے تھے۔ اسی طرح اور بھی بے شمار نبی رسول ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، ان کی امتیں بھی روزہ رکھا کرتی تھیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے بندو، پریشان نہیں ہونا، یہ وہی چیز ہے جو تم سے پہلے نبی بھی رکھتے آئے، تم سے پہلے رسول بھی رکھتے آئے اور ان کی امتیں بھی رکھتے آئیں، پریشان نہیں ہونا۔ روزے کا شرعی حکم کیا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے جو ہیں یہ مسلمان مرد، عورت، عاقل اور بالغ، عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو اور ہو بھی مسلمان، ان کے اوپر اللہ نے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے فرض قرار دیا ہوا ہے۔ اس کی افضلیت کا کوئی انکار کرتا ہے یا اس کا ہی کوئی انکار کرتا ہے کہ نہیں بھائی روزے نہیں ہیں، یا روزوں کو ہلکا جانتا ہے، اگر کوئی شخص دین کی کسی چیز کو ہلکا سمجھتا ہے تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ رمضان کے روزوں کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اے ایمان والو، تمہارے رب نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، اگر آپ
ذہن کے اوپر زور ڈالیں تو اللہ رب العزت نے یہ پورے مہینے کے روزے جو ہیں یہ صرف رمضان میں ہی کیوں خاص کیے ہیں؟ کسی اور مہینے کا بھی تو اللہ انتخاب فرما سکتا تھا نا. محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، اسی طرح 12 مہینے ہیں. اللہ کسی اور مہینے میں بھی تو انتخاب کر سکتا تھا نا روزوں کا. رمضان کوئی نیا مہینہ نہیں ہے کہ یہ روزے فرض ہوئے ہیں تو رمضان بن گیا، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی رمضان تھا. فضیلت بعد میں حاصل ہوئی ہے. یہ یاد رکھیے گا، اسلام میں ایسے بے شمار عمل ہیں جن کے پیچھے کسی نہ کسی نیک بندے کی یاد جڑی ہوتی ہے. کسی نیک بندے کی کوئی نہ کوئی یاد وابستہ ہوتی ہے، یا کوئی ایسا واقعہ موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے. کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ ہوا، جس سال حملہ ہوا اس کو فیل کا نام دے دیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام الحزن کا نام دے دیا کہ پریشانی کا سال. ہمارے عرف میں مہینوں کا شمار کیا جاتا ہے جنوری، فروری، مارچ، اپریل. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی یہ رمضان تھا، لیکن اس کو وہ فضیلت حاصل نہیں تھی جو اب حاصل ہے. تو اسلام میں ایسے کئی مہینے موجود ہیں یا کئی ایسے دن موجود ہیں جن کے پیچھے کسی نہ کسی نیک بندے کی یاد موجود ہے. جیسے میدان عرفات دیکھیں، اللہ مجھے اور آپ کو حج یا عمرے کی توفیق عطا فرمائے دے. میدان عرفات ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میدان عرفات ہے، ہم نے اس کا عمرہ کرنا ہی کرنا ہے یا اس کی طرف جانا ہی جانا ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے اللہ کے نیک بندے کی یاد موجود ہے. وہ یاد کیا ہے جی؟ میدان عرفات ایک میدان ہے، وہ یہ ایسا میدان ہے جہاں پہ حضرت آدم اور اما حوا سلام اللہ علیہما کی ملاقات ہوئی تھی. تو اللہ رب العزت نے اس یاد کو باقی رکھتے ہوئے کوئی حاجی ہو یا کوئی عمرہ ہو وہ میدان عرفات کی زیارت کرتا ہے. اسی طرح بقرہ عید جس کو ہم کہتے ہیں عید الاضحیٰ، یہ بھی ایک یاد ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ یاد ہے. ہم اس دن کو بھی یاد کے طور پہ مناتے ہیں. اسی طرح چلتے جائیں، صفا مروہ ہے، یہ محض ایک پہاڑیوں کا نام نہیں ہے کہ بس ہم نے صفا کو دیکھنا اور مروہ کو دیکھنا. نہیں، اس کے پیچھے بھی اللہ کے نیک بندی کی یاد موجود ہے. وہ کیا جی؟ حضرت اما ہاجرہ سلام اللہ علیہا پانی کی تلاش میں ان پہاڑیوں کے چکر لگائے. اللہ نے حج یا عمرہ کرنے والے حاجی کے اوپر لازم قرار دے دیا کہ تم نے بھی میری بندی کی ادا کو پورا کرنا ہے. یہ جو میری بندی کی سنت ہے تم نے بھی اس کو پورا کرنا ہے. اسی طرح آپ آج رمضان کیا ہے، میں جس چیز کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے پورے مہینے کے روزے فرض کیے ہیں تو رمضان کا چناؤ ہی کیوں کیا؟ کسی اور مہینے میں بھی تو اللہ نازل کر سکتا تھا نا حکم، رمضان ہی کیوں؟ ابھی آپ نے سماعت کیا کہ اللہ رب العزت نے میدان عرفات کو دیکھیں، عید الاضحیٰ کو دیکھو، صفا مروہ کو دیکھ لیں، کسی نہ کسی بندے کی یا کسی نہ کسی بندی کی اللہ نے یاد وہاں پہ موجود رکھی جو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک اللہ رب العزت نے اس کو جاری و ساری کر کے رکھا ہے. تو رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. رمضان ایسا ببرکت اور مقدس مہینہ ہے کہ صرف اس کے روزے فرض ہونے کی وجہ سے اس کو فضیلت حاصل نہیں ہوئی، بلکہ رمضان کو فضیلت ملنے سے پہلے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ماہ رمضان میں دن رات بھوکا رہنا زیادہ پسند تھا. رمضان حکم نازل نہیں ہوا، حکم نازل ہونے سے پہلے آپ کا معمول یہ ہوتا تھا جب بھی رمضان آتا تھا نا تو سرکار کچھ دن یا دن کے کچھ لمحات بھوکا اور پیاسا رہنا زیادہ پسند فرماتے تھے، زیادہ پسند فرماتے تھے. بس جب اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کی یہ ادا پسند آئی نا کہ میرا محبوب صبح سے لے کے شام تک پیاسا رہتا ہے، بھوکا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے رمضان کے روزے پورے مہینے کے جو روزے ہیں نا ان کو فرض بھی اللہ نے رمضان میں ہی کر دیا تاکہ میرے محبوب کی یاد تازہ رہے گی. صفا مروہ یاد تازہ ہوتی ہے، میدان عرفات یاد تازہ ہوتی ہے، عید الاضحیٰ، بقرہ عید، قربانی والی عید یاد تازہ ہوتی ہے.
یہ جو پورے مہینے کے روزے صرف رمضان میں ملے ہیں، یہ اللہ اپنے محبوب کی یاد کو قیامت تک تازہ رکھے گا جی، کہ میرا محبوب جب رمضان آ جاتا تھا نا تو دن کے لمحات میں بھوکا پیاسا رہنا پسند کرتے تھے۔ جب میرا محبوب پسند کرتا ہے تو میں وہی چیز اپنے محبوب کی امت کے لیے پسند کرتا ہوں جو میرا محبوب پسند کرتا ہے۔ تو اس واسطے صبح سحری کے وقت ہم کھاتے پیتے ہیں اور غروب آفتاب کے وقت جا کے روزہ افطار کرتے ہیں جی، جا کے پھر ہم دوبارہ کھاتے ہیں۔ پورا دن میں اور آپ بھوک پیاس کو برداشت کر کے رکھتے ہیں۔ یہ وجہ ہے اللہ رب العزت نے روزے جو نازل کیے، فرضیت جو نازل کی وہ رمضان میں اس وجہ سے نازل کی کہ اپنے محبوب کی ادا اور اپنے محبوب کی یاد کو اللہ تازہ رکھے گی۔ ایک اہم میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام کی ادا، اور وہ ادا کیا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک نبی کریم علیہ السلام بھوکا اور پیاس رہنا، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا پسند فرماتے تھے۔ یہ تھا سرکار علیہ السلام کا طریقہ، اور میں یقین کامل سے یہ کہتا ہوں سرکار علیہ السلام کا اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھنا ایسا نہیں تھا جس طرح میں اور آپ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں۔ ہم لوگوں نے فقط روزے کا مقصد یہ سمجھا ہوا ہے کہ صبح کھا پی لینا ہے، روزہ بند ہو جائے گا، پھر جب غروب آفتاب کا وقت ہوگا، روزہ افطار ہوگا تو صرف ہم نے اس وقت کھانا ہے، باقی ہم نے کیا کرنا ہے؟ کام کاج کرنے ہیں۔ نماز کا وقت آیا تو نماز بھی اللہ ماشاءاللہ پڑھی تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو نہ صحیح۔ روزے کے ہم اتنے پابند ہوتے ہیں کہ صبح مؤذن کے روزہ بند کرنے سے پہلے ہم جلدی کھا پی رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اتنی ٹینشن ہوتی ہے، اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں مسجد سے روزہ بند ہونے کا اعلان نہ آ جائے۔ ہم اس جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا میرے صاحبوں، روزے کا مقصد اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم صبح سے لے کے شام تک بھوک پیاس کو برداشت کرو اور جب افطاری کا وقت آئے تو افطار کر لو۔ فرمایا اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا روزہ نام ہے بدن کی ہر عبادت کا، اپنے بدن کے ہر حصے کو اللہ کے حضور جھکا دینے کا نام روزہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام صرف بھوک اور پیاس کو پسند نہیں فرماتے تھے بلکہ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ روزے کا مقصد یہ بھوکا پیاسا نہیں بلکہ اللہ نے ہمیں مقصد دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ میرے بندے پرہیزگار ہو جائیں، میرے بندے متقی بن جائیں۔ یہ میرا اور آپ کے روزے رکھنے کا اصل مقصد ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے 11 مہینے عطا فرمائے ہیں۔ ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، ہم دنیا کی جستجو اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے باغ دوڑتے رہے، ہم اپنے رب کی یاد سے لمحہ بھر کے لیے غافل ہو گئے یا دور ہو گئے۔ اب اللہ نے رمضان عطا فرمایا ہے تاکہ میرے بندے سارا کچھ چھوڑ کے میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ دیکھیں نا اللہ رب العزت کی کرم نوازی کتنی ہے۔ پورے 11 مہینے غفلتوں سے میں نے اور آپ نے کام لیا ہے، لیکن جب رمضان آتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے لعلکم تتقون، تم حاضر ہو جاؤ، روزے والے سارے ہی کام کر لو، پھر میرا کام کیا ہے جی؟ میں تمہیں پرہیزگار بنا دوں گا جی۔ محنت ہم نے کرنی ہے، سیدھا رب تعالیٰ کی ذات نے پورا عطا کرنا ہے۔ میرے صاحبوں ابھی کچھ دن بعد رمضان آئے گا، ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے نا ہم دین سے بڑی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ جتنے بھی بڑی عمر والے احباب تشریف فرما ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب آپ کا بچپن تھا تو جب رمضان آتا تھا تو گلی محلے میں شور مچتا تھا کہ یار رمضان آ رہا ہے۔ وہ 7 سال کا بچہ بھی اگر کوئی ہوتا تھا نا وہ اس کی بھی کوشش یہ ہوتی تھی میں نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، وہ بھی رمضان کا استقبال کرتا تھا، وہ بھی رمضان کی آمد کا شور مچاتا تھا۔ لیکن آج ہم دین مصطفیٰ سے اتنی دور ہو گئے، رمضان تو بڑی دور کی بات ہے، ہمیں مسجد سے 5 وقت کی صدا بھی آ رہی ہو نا ہم پھر بھی اس کو اگنور کرتے ہیں، چل ٹھیک ہے یار سیر تھے یار ٹھیک، ہم ایسے کر دیتے ہیں۔ لیکن صاحبو یاد رکھنا یہ ساری چیزیں دین مصطفیٰ میں شامل ہیں اور میرے آپ کے نبی کی دین کی بہاریں ہیں۔ رمضان جب آتا ہے نا تو سرکار علیہ السلام اس کا استقبال فرماتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام ماہ رمضان آنے سے پہلے نا اس کو
خوش آمدید کے نعرے لگاتے تھے. سرکار فرماتے تھے اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو اکٹھا فرما کے پتہ کیا فرماتے تھے؟ رمضان آنے سے پہلے اپنے سارے صحابہ کو اکٹھا فرماتے تھے اور اکٹھا فرما کے فرماتے تھے ماذا یستقبلکم وتستقبلون، تم کس کا انتظار کر رہے ہو اور تمہارا کون انتظار کر رہا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے اوپر کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں. پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنگ کرنی ہے جس وجہ سے ہم تیاری کر لیں؟ فرمایا نہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کس کا انتظار کریں اور کون ہمارا انتظار کر رہا ہے؟ عمر نہ تو ہم نے جنگ کی تیاری کرنی ہے اور نہ ہی میرے اوپر کوئی وحی اتر رہی ہو، ہم نے کسی چیز کا استقبال نہیں کرنا. عمر رمضان آ رہا ہے، ہم نے اس کا استقبال کرنا ہے. کون آ رہا ہے جی؟ رمضان آ رہا ہے، ہم نے اس کا استقبال کرنا ہے. اور ساتھ میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عمر تمہیں پتہ رمضان کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ. عمر جب رمضان آ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات اللہ تعالیٰ تمام اہل قبلہ کی بخشش فرما دیتا ہے جی. تمام مسلمانوں کے اللہ بخشش. جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، ابھی تو پورا مہینہ پڑا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عمر تمہیں پتہ ہے رمضان کیا ہے؟ اور پھر ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ شروع ہونے لگتا نا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اکٹھا فرماتے اور اکٹھا فرما کے دعائے خیر کے لیے ہاتھ اٹھا لیا کرتے تھے. رمضان کا استقبال اس طرح فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور اے اللہ خیر و عافیت کے ساتھ. سرکار کو رمضان کا مہینہ بڑا ہی پسند تھا. حضرت انس بن مالک کہ سرکار یوں دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان عطا فرما. مقصد کیا ہے؟ ہمیں زندگی عطا فرما کہ ہم رمضان کو پا سکیں، خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دیں. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے جب سرکار سبھی کو اکٹھا کر لیتے تھے نا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کی آخری تاریخ ہوتی تو اپنے سارے صحابہ کو اکٹھا کر کے خطبہ دیتے تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور فرماتے تھے اے لوگوں تمہارے پاس بڑی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے. اب کیسا عظمت والا مہینہ ہے اس کی عظمت اور فضیلت کو میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. بس سرکار نے فرما دیا کہ تمہارے پاس بڑی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، تمہارے پاس بڑی برکت والا مہینہ آ رہا ہے. اے لوگوں تمہارے پاس اب سرکار رمضان کی فضیلتوں کو کھولنے لگے ہیں. رمضان کا استقبال، رمضان کے جو فضائل ہے نا وہ اس انداز میں قوم و ملت تک پہنچاتے ہیں. فرماتے ہیں لوگوں تمہارے پاس ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور سرکار فرماتے ہیں لوگوں تمہارے پاس ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کے روزے تم پر اللہ نے فرض کر دیے ہیں. معافی نہیں ہے، معافی نہیں، کوئی بہانہ نہیں ہے. اللہ نے رمضان کے مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے. اور سرکار فرماتے ہیں لوگوں تمہارے پاس ایسا مہینہ آ رہا ہے اس میں تم ایک فرض نماز ادا کرو اللہ 70 فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے. اور سرکار فرماتا ہے لوگوں تمہارے پاس ایسا مہینہ آ رہا ہے اس میں تم نفل ادا کرو یا کوئی نیکی والا کام کرو، فرمایا اللہ فرضوں کے برابر تمہیں اجر عطا فرمائے گا. فرمایا لوگوں تمہارے پاس ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کو اللہ صبر کا مہینہ کہتا ہے. اور ساتھ میں فرماتا ہے کہ مہینہ صبر کا ہے، جو صبر سے کام لے گا میں اس کا بدلہ جنت عطا کروں گا. جی اور پھر سرکار فرماتا ہے لوگوں ایسا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے تم 11 مہینے
مہینے بڑی تنگی سے گزارتے ہو. فرمایا رمضان ایسا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے اللہ ہر مومن کے رزق میں برکت نازل کر دیتا ہے. اور پھر سرکار فرماتے ہیں لوگوں تمہیں پتہ رمضان کیسا مہینہ ہے, استقبال کرو رمضان کا. رمضان ایسا مہینہ ہے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات آ جاتی ہے اللہ آسمانوں کے بھی دروازے کھول دیتا ہے, جنت کے بھی دروازے کھول دیتا ہے جی. اور پھر سرکار فرماتے ہیں جب تک رمضان ختم نہ ہو جائے اللہ نہ آسمان کے دروازے بند کرتا ہے نہ جنت کے دروازے بند کرتا ہے. اور پھر سرکار فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا اللہ رب العزت شیاطین کو جکڑ دیتا ہے اور ندا دیتا ہے اے شریروں اے شر کو پھیلانے والوں باز آ جاؤ میرے بندے مجھے راضی کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور اللہ رب العزت جہنم کو حکم دیتا ہے اے جہنم اپنے آپ کو بند کر لے اور ٹھنڈی ہو جائے. اللہ دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جب رمضان آ جاتا ہے نا جو بندہ دن رات سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے بدلے میں اسے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور پھر سرکار فرماتے ہیں اللہ ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں اس کا سرخ موتیوں کا ایک محل تیار کر دیتا ہے. اور پھر سرکار فرماتے ہیں اتنی فضیلتیں نہیں, سرکار مزید فرماتے ہیں جو بندہ سجدہ کرتا ہے نا اللہ اس کے محل کے 60,000 دروازے بنا دیتا ہے جی. بھائی ایسا محل تیار ہوتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں. پھر سرکار فرماتے ہیں جو بندہ ماہ رمضان میں سجدے کرتا ہے دن رات سجدے کرتا ہے فرماتے ہیں اللہ ایک سجدے کے بدلے زیادہ نہیں کتنے جی ایک سجدے کے بدلے میں سرکار فرماتے ہیں اللہ ایک سجدے کے بدلے میں جنت میں اس کے نام کا درخت لگا دیتا ہے جی. وہ فرمایا اتنا بڑا وہ درخت ہوتا ہے فرمایا کہ 5000 سال تک گھوڑا اس کے سائے میں دوڑتا چلا جائے نا فرمایا مدت پوری ہو جائے گی اس کی چھان ختم نہیں ہوگی جی. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں رمضان آ رہا ہے تمہیں پتہ رمضان کیا ہے فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے, دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. اور پھر سرکار فرماتے ہیں لوگوں تمہیں پتہ رمضان کیا ہے فرمایا جو ماہ رمضان میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اللہ اجر عطا فرمائے گا. قریب بیٹھے غریب غربا صحابہ نے پوچھا نا یہ انہوں نے دریافت کیا میرے اور آپ کے لیے. میں کہتا ہوں وہ دل کے بڑے امیر تھے. ہمارے پاس تو اتنا مال و زر بھی ہو نا ہم مال و زر کے حوالے سے بڑے امیر ہیں دل کے ہم غریب ہیں. لیکن صحابہ کرام بظاہر غریب تھے دل کے بڑے امیر تھے. سرکار کی ایک آواز پڑتی تھی گھر میں سوئی بھی نہیں چھوڑتے تھے سرکار کے قدموں میں رکھ دیتے تھے. نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے غربا صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فضیلت رمضان کی حضور یہ جو فضیلت آپ نے بیان کی ہے جو ماہ رمضان میں کسی کا روزہ رکھواتا ہے یا روزہ کھلواتا ہے افطار کرواتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملے گا. حضور یہ تو خوش نصیب بندے بازی لے جائیں گے نیکی میں آگے بڑھ جائیں گے جن کے پاس مال و زر ہے. حضور ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کے الفاظ سنیے گا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے چاہنے والوں اگر کوئی ماہ رمضان میں کسی کا آدھی کھجور کے ساتھ بھی روزہ افطار کروا دے پانی کے یا دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ بھی روزہ افطار کروا دے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اللہ اجر عطا فرمائے. اللہ اکبر. اور پھر سنیے گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یہ ابھی رمضان کا استقبال سرکار فضیلتیں کھول کے بیان کر رہے ہیں. سرکار فرماتا ہے لوگوں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یعطہن نبی قبلی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میری امت کو رمضان میں 5 چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں
جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی، صرف مجھے عطا فرمائی ہیں، صرف مجھے۔ وہ کیا جی؟ فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ الیہم، فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور فرمایا جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرما دیتا ہے پھر اللہ اس کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے جی۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں اِنَّا خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أُطَيِّبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، سرکار فرماتے ہیں یہ میری امت کو اللہ نے تحفہ عطا فرمایا، مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیا۔ فرمایا جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے منہ سے بو آتی ہے، فرمایا اللہ کو جنت میں موجود کستوری سے بھی زیادہ، مشک سے بھی زیادہ روزے دار کے منہ کی بو پسند ہے جی۔ اللہ اکبر۔ پھر سرکار فرماتے ہیں ان الملائکۃ تستغفر لہم فی کل یوم و لیلہ، فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، جو بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزے کے سارے معاملات کو ادا کر لیتا ہے، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا لیتا ہے کہ دن رات میرے اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو جی۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے نا تو اللہ رب العزت نے مجھے 5 چیزیں عطا فرمائی، ان میں ایک چیز یہ ہے ان اللہ عز و جل یأمر جنتہ فیقول لہا استعدی، فرمایا اللہ نے میرے امت کو 5 چیزوں کا تحفہ عطا فرمایا، ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ جنت کو حکم دے دیتا ہے اے جنت اپنے آپ کو سجا لے، اپنے آپ کو مزین کر لے، میرے بندے دنیا میں رہ کے میرے لیے بڑی مشکل برداشت کر کے آ رہے ہیں، بڑی مشکل برداشت کر کے آ رہے ہیں، جب وہ آئیں گے میں نے انہیں تم میں داخل کر دینا ہے، جب وہ تم میں داخل ہو جائیں گے تو وہ تم میں آرام کریں گے اور میں انہیں راحت عطا کروں گا جی۔ اللہ اکبر۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 5ویں چیز، فرمایا صرف مجھے عطا ہوئی ہے، کسی نبی کو اللہ نے یہ عطا نہیں فرمائی۔ 5ویں چیز فرمایا اذا کان آخر لیلۃ غفر لہم جمیعا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے، آخری رات، تو فرمایا جس بندے نے ذمہ داری پوری کی ہوگی، کام پورا کیا ہوگا، اللہ ان سب کی بخشش فرما دیتا ہے جی۔ اللہ اکبر۔ میرے صاحبوں اتنی فضیلت سرکار بیان فرمائیں، اتنی فضیلتیں بیان فرمائیں اور میں اور آپ غافل ہو جائیں۔ سرکار نے فرمایا کاش میری امت کو پتہ لگ جائے کہ رمضان ہے کیا، رمضان کیا ہے۔ فرمایا اگر میری امت کو رمضان کی فضیلتوں کا پتہ چل جائے تو فرمایا یہ رو رو کے اللہ سے دعا کریں اے اللہ پورا اس سال ہمیں رمضان عطا فرما۔ کاش کہ کبھی پتہ چل جائے، لیکن میں اور آپ ان چیزوں کو کھولتے نہیں ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے، میں نے اور آپ نے بنا کچھ اور لیا ہے۔ میری اور آپ کے پیدائش کا مقصد ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ میری عبادت کریں گے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو میرے صاحبوں یہ رمضان، ابھی تو میں نے لفظ رمضان کھولا نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی زندگی رہی، وقت نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلے جمعے رمضان، لفظ رمضان کو کھولیں گے کہ رمضان ہے کیا۔ تو میرے صاحبوں میری اور آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا ہے جی، اللہ تعالیٰ کا قرب ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات میرے اور آپ کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے، وہ مجھے اور آپ کو ایسے ایسے تحفے عطا فرماتی ہے، ایسے ایسے لمحات عطا فرماتی ہے، چل کوئی بات نہیں میرے بندے سے جو بھی گناہ ہو گیا، جو بھی معاملہ سرزد ہو گیا، میں نے یہ نعمت عطا کیا، میرا بندہ اس نعمت میں میرے پاس آ جائے، میں پھر درگزر کر دوں۔ لیکن ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ میرے صاحبوں ایک شرعی مسئلہ، سرکار علیہ السلام نے ماہ رمضان کا استقبال اس طرح فرمایا ہے جس طرح آپ نے سنا ہے۔ سرکار فضیلتیں کھول کے رمضان کی فضیلتیں اور استقبال کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے عرف میں نا ایک بڑی عجیب شے بن چکی ہے، ماہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے۔
ابھی آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا کے اوپر پیغام لکھ دیا جائے گا، اس کے اوپر کلمات لکھ دیے جائیں گے، کلپ بنایا جائے گا، اور ایک من گھڑت موضوع جس کی ہے ہی کوئی نہیں اصل، جھوٹ ایک روایت ایک حدیث گڑی جائے گی، اور حدیث کیا گڑی جائے گی؟ لوگوں تمہیں مبارک ہو، رمضان آ رہا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان سے پہلے رمضان کی مبارکباد دی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ جھوٹ، یہ کیا ہے جی؟ یہ جھوٹ ہے۔ اگر رمضان کی مبارکباد دینے سے جنت واجب ہو جاتی ہے تو جس نبی کا یہ فرمان سنایا جا رہا ہے، سرکار کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، تو سرکار کبھی بھی رمضان کی اتنی فضیلتوں کو نہ کھول۔ سرکار کو نہیں پتا تھا، سرکار اپنے صحابہ کو کہہ دیتے نا میرے صحابہ عبادت رہنے دو، چھوڑو پڑا۔ اللہ رب العزت نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ تم بس ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے جاؤ، جنتیں کماتے جاؤ۔ نہیں، سرکار کہہ سکتے تھے لیکن نہیں، عبادت اصل شے ہے۔ آپ کو ایسا کوئی پیغام مل جائے جس میں یہ لکھا ہو، یا آپ کو کوئی کہہ دے جی مبارک ہو، رمضان کی مبارکباد دینا کوئی بری شے نہیں ہے، سرکار خود مبارک دیتے تھے۔ ابھی آپ نے سنا نا، سرکار سارے صحابہ کو اکٹھا کر کے فرماتے تھے لوگوں اہلا و سہلا مرحبا مرحبا۔ حضرت عمر کہتا ہے سرکار 3 مرتبہ اونچی اونچی آواز سے فرماتے تھے، اور ہمیں فرماتے تھے پتہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو، تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ فرماتے رمضان آ رہا ہے، رمضان تمہارا استقبال کر رہا ہے، اس لیے تاکہ تم آؤ اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اپنے رب کو راضی کرو، اور تم اس کا استقبال اس لیے کر رہے ہو کہ جو کچھ بھی گزر گیا یہ آ جائے گا، ہم اپنے رب سے معافی مانگ لیں گے۔ یہ پیغام یاد رکھیے گا، نبی کریم علیہ السلام کی طرف کوئی ایسی بات کی نسبت کرنا، سرکار فرماتے ہیں، یہ حدیث یاد رکھیے گا، سرکار فرماتے ہیں کہ میری طرف ایسی بات منسوب کرنا جو میں نے کی نہیں ہے، جو میں نے کی نہیں ہے، من گھڑت بات میری طرف سے پھیلا دینا، فرمایا جو میں نے کی نہیں کسی نے پھیلائی ہے، ایسے بندے کو پر جنت واجب نہیں ہوگی بلکہ چاہے جیسا بھی تھا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا جی۔ تو اب اگر کوئی آپ کو یا سوشل میڈیا کے اوپر ایسی مبارکباد پیش کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ جنت کا حقدار ہو گیا، بلکہ سرکار کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کی وجہ سے وہ جہنم کا حقدار ہو گیا۔ تو میرے صاحبوں، رمضان آ رہا ہے، اس کا پرجوش طریقے سے استقبال بھی کرنا ہے، اور نیتیں یہ باندھنی ہے انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کے روزے رکھنے ہیں، ہم نے اس کے روزے رکھنے ہیں۔ اللہ فرماتا فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، بڑا خوش نصیب بندہ ہوتا ہے جس کو یہ رمضان ملتا ہے۔ اللہ فرماتا جس کو مل جائے اسے چاہیے کہ وہ ضرور روزے رکھے، ضرور روزے رکھیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم روزوں کا ضرور استقبال کریں گے رمضان کا، اور روزوں کا اہتمام بھی کریں گے، سحر افطاری کا بھی اہتمام کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو ماہ رمضان کی عظمتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، اسے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔